انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ جو ابھی تک بحث ہم نے کی ہے وہ یا ذات حق تعالیٰ کے ساتھ خاص تھی یا اس کی صفات کے ساتھ، تو اس وجہ سے ہم نے توحید ذاتی بحث کی، پھر اس کے علاوہ صفات الہی کی بحث کی۔ تیسری جو قسم ہے وہ فعل الہی ہے۔ فعل الہی جو ہے اس کا مرتبہ ذات کے بعد ہوتا ہے۔ جب ہم انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ انسان ہے، وہ رفتہ رفتہ علم حاصل کرتا ہے، رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھتا ہے، اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو وہ فعل انجام دیتا ہے۔ تو فعل کا تعلق جو ہے ان کو مد نظر رکھ کر وہ یا کوئی اور مخلوق وہ پھر فعل انجام دیتی ہے۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ پوری کائنات فعل الہی ہے، پوری کائنات فعل الہی ہے جو اللہ کے ارادہ کن سے وجود میں آئی۔ تو یہ تخلیق فعل حق تعالی ہے۔ اچھا، پھر تخلیق کے بعد رزق دینا یہ فعل الہی ہے۔ یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ جو ہیں افعال الہی۔ تو اس افعال الہی میں یہ جو جہان ہے ہمارے پاس، ان کے اوپر ان کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔ تو وہ ویسے تو وہ انسان کے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ پوری کی پوری کائنات اس کے وجود سے خلق ہوئی ہے۔ جس طرح اس انسان کامل کا وجود تھا اس کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ اس کے اندر عقل تھی تو اللہ تعالیٰ نے عالم عقل کو خلق کیا۔ اس کے اندر قوہ خیال تھا تو قوہ خیال تھی تو عالم خیال خلق کیا۔ اس کے اندر قوہ حس تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق عالم مادہ کو خلق کیا۔ تو یہ جو انسان کامل پوری کائنات کا نچوڑ انسان کامل ہے، پوری کائنات کا نچوڑ جو ہے وہ انسان کامل ہے۔ پوری کائنات اس کے اندر جو ہے نا وہ سمٹی ہوئی ہے، پوری سمٹ کر اس کے اندر موجود ہے، پھر وہ پوری کائنات اس کے وجود سے باہر آئی۔ جس طرح یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ہم جب سورہ قرآن میں ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، عصر کہتے ہیں زمانے کو، کہ انسان خسارے میں ہے۔ تو یہ عصر کیا ہے؟ عین صاد رے، بعض عرفا کہتے ہیں کہ یہ عصر جو ہے اسارہ سے ہے، عین صاد الف رے ہے اسارہ۔ اسارہ کہتے ہیں نچوڑ۔ یہ جو کپڑے کو انسان دھوتا ہے نا، دھو کے جب اس کو نچوڑتا ہے، یہ جو نچوڑ جو ہے نا، اس کو نچوڑنے کے عمل کو اسارہ کہا جاتا ہے۔ تو بعض عرفا کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا جو والعصر ہے، عصر یہ اسارہ کی قسم ہے، مطلب ہے کہ اسارہ کائنات کی قسم، یعنی انسان کامل کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے۔ تو یہ چونکہ انسان کامل سے ہی وجود میں آئی پوری کائنات، تو انسان کامل
جو ہے چونکہ وہ عین ثابت اسم اللہ ہے عرفاء کے نزدیک، اس وجہ سے فعل انسان کامل فعل خدا ہے، فعل انسان کامل وہ فعل خدا ہے۔ تو جب فعل انسان کامل فعل خدا ہے تو اس وجہ سے جو کلام میں متکلمین نے قرآن، ویسے علم کلام میں بھی بحثیں کی ہیں، یا خود قرآن میں بھی موجود ہے کہ جب پیغمبر نے تیر پھینکا تو فرمایا کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، پیغمبر یہ تیر تم نے نہیں پھینکا، یہ جو تو نے پھینکا ہے یہ تم نے نہیں پھینکا، یہ میں نے پھینکا ہے۔ تو اللہ جو ہے اپنے نبی کے فعل کو اپنا فعل قرار دے رہا ہے، اپنے نبی کے فعل کو اپنا فعل قرار دے۔ تو کلام میں یہ جب بحثی پھر وہ سرے سے ختم ہو جاتی ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ بھی یا ولی جو معجزہ انجام دیتے ہیں، آیا یہ معجزہ فعل خدا ہے یا فعل نبی ہے؟ معجزہ فعل خدا ہے یا فعل نبی ہے؟ تو بہت ایک گروہ متکلمین کا کہتا ہے نہیں، فعل خدا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تو الہی کام ہے، فعل خدا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک گروہ کہتا ہے نہیں، یہ فعل نبی ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے نہیں، فعل نبی بھی دراصل فعل خدا ہے۔ تو دونوں کہہ سکتے ہیں کہ فعل نبی بھی ہے اور فعل خدا بھی ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں، کچھ فلاسفہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ قرآن میں وہ معجزہ، نبی کا معجزہ فعل خدا تھا تو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے، جہاں پہ فعل نبی تھا تو نبی کی طرف نسبت دی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ پہ فعل نبی ہو اور بعض جگہ پہ فعل خدا ہو۔ مثال کے طور پہ انہوں نے مثال دی، اللہ نے قرآن میں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو آگ ٹھنڈی کی گئی تو فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلام، ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ تو یہ جو آگ ٹھنڈی کرنے کا فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ خود اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ میں نے کہا کو کہ آگ ٹھنڈی ہو جا۔ تو یہاں پہ جو ابراہیم کے اوپر آگ ٹھنڈی ہوئی تھی، یہ معجزہ جو تھا یہ فعل خدا تھا۔ اچھا، اس کے برعکس ہم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ان کے حالات پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں اور قرآن میں ان کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، تو اس میں خود اللہ تعالیٰ نے نسبت دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ فرماتے ہیں کہ انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں عیسیٰ ہی بیماروں کو شفا دیتا ہوں، جو نابینا ہے ان کو بینا کرتا ہوں، جو بیمار ہیں ان کو شفا دیتا ہوں، اور جو مردے ہیں ان کو زندہ کرتا ہوں۔ میں، عیسیٰ کہہ رہا ہے میں، اللہ یہ نقل کر رہا ہے کہ عیسیٰ کہتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ جو عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا اور بیماروں کو شفا دینا یہ فعل نبی تھا، فعل حضرت عیسیٰ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا فعل تھا۔ لیکن اب یعنی ایک گہری عمیق گہری نظر سے دیکھا جائے تو در حقیقت فعل نبی بھی فعل خدا ہے۔ تو جب فعل نبی فعل خدا ہے، چونکہ فعل نبی وہ اس انسان کامل جس کی حقیقت جو ہے وہ ایک واحد ہے، تو فعل نبی بھی در حقیقت فعل خدا ہے۔ تو اب نبی ایک انسان کامل کو خلق کرنا اور پھر پوری کائنات
کا انسان کامل کے اندر موجود ہونا اس بات کی اس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ پورے کا پورا عالم اور کائنات فعل خدا ہے. پورے کا پورا عالم اور پوری کائنات جو ہے وہ فعل خدا ہے. تو وہ اللہ کے ارادہ سوری آپ کن کی سے آواز وجود میں. جی حامد صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے بار بار، ایٹ لیسٹ میرے لیے ہٹ رہی تو ہے. کئی باتیں سمجھ نہیں آ رہی، لفظ کٹ جاتا ہے تو اچھا سمجھ نہیں آتی. آئی ڈونٹ نو باقی اسٹوڈنٹس کو بھی یہ پرابلم ہو رہی ہے یا نہیں. جی شروع میں ہوئی اچھا، تھی. مجھے نہیں اب پتا بہتر ہے. آپ کو باقی. آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. جی شروع میں تھوڑی سی کٹ رہی تھی، اب بہتر ہے نسبتاً. اچھا اب آواز بہتر ہے میری. جی یہ کٹ رہی ہے، بیچ میں کٹ جاتی ہے تھوڑی. اچھا بس نہیں اچھا دیکھیں. میں تھوڑا سا ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کی بات، کہ جی تاکہ ذہن میں میرے کلیئر ہو جائے کہ میں ابھی تک سمجھاؤں یا نہیں. جی انسان کامل پوری کائنات کا نچوڑ ہے. جی ایک یہ بات ہے، اور انسان کامل سے جو میں سمجھتا ہوں بات، وہ کریکٹ کر دیجئے اگر میں غلط ہوں. انسان کامل سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سمجھی جاتی ہے، ان کے علاوہ کوئی اور جی انسان کامل کے رتبے پہ نہیں پہنچا. یہ بھی دونوں باتیں صحیح ہیں. نہیں. انسان کامل وہ حقیقت محمدیہ ہے کہ جو جس کا بطور کامل ظہور ہوا ہے پیغمبر کی اس وجود میں، جو اس عالم میں تخلیق ہوا. لیکن اس حقیقت محمدیہ میں باقی انبیاء مشترک ہیں. جس کو جتنی حقیقت محمدیہ سے ملا اتنا اس کی نبوت و ولایت اور رسالت کا درجہ جو ہے نا وہ اتنا یعنی بڑھتا گیا. یعنی حقیقت محمدیہ جس سے کہتے ہیں عرفاء، اس میں اللہ کی عین ثابت حقیقت محمدیہ شخص نہیں ہے، حقیقت ہے. تو اس حقیقت کے جو اشخاص ہیں وہ یہ انبیاء ہے، لیکن اس حقیقت کا جو پرفیکٹ نمونہ ہے وہ پیغمبر کی ذات. اوکے اب واضح ہوئی ٹھیک ہے. بات. جی یہ بات واضح ہوئی تھوڑی. اب دوسری جی جو آپ بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ بحث ایک یہ ہے کہ جو انسان کامل کے فعل ہوتے ہیں وہ خدا کے فعل ہیں یا انسان کامل کے اپنے فعل ہیں. اور اس میں قرآن میں یہ ذکر آیا تھا کہ یہ انسان کے خدا کے اپنے فعل ہیں. یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی تھی. اس سے آگے کچھ لفظ نہیں کٹنا میں شروع ہو گئے نے تو سمجھ نہیں رہی. جی میں نے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن میں جو انبیاء کے افعال ہیں، بعض جگہ پہ ایک نظریہ یہ ہے کہ میں نے متکلمین کے نظریات بیان کیے کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ جو انبیاء خدائی کام، خدائی صفات والے کام جو ہیں انجام دیتے ہیں، معجزہ جو انجام، ان میں وہ فعل خدا ہوتا ہے، فعل نبی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے، نبی نہیں کرتا. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، نبی کرتا ہے، وہ نبی کا فعل ہوتا ہے، خدا کا فعل نہیں ہوتا. تیسرا نظریہ یہ ہے کہ نبی کا بھی فعل ہوتا ہے، خدا کا بھی ہوتا ہے. چوتھا یہ ہے کہ جہاں اللہ کا فعل تھا قرآن میں اللہ نے اپنی طرف نسبت دیا ہے، جہاں نبی کا فعل تھا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی طرف نسبت دیا ہے. جیسے وہ قلنا یا نار کونی بردن وسلام، ہم نے کہا کہ ابراہیم پہ کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو یہ فعل خدا ہے. آگ کا ٹھنڈا ہونا یہ فعل خدا کا فعل. اور عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا اور بیماروں کو شفا دینا وہ عیسیٰ کہہ رہا ہے میں کرتا ہوں، تو عیسیٰ اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ فعل نبی کا فعل ہے، عیسیٰ کا فعل ہے. لیکن میں نے آگے یہ کہا کہ نبی کا فعل بھی در حقیقت اللہ کا فعل ہے.
نبی کا فعل بھی در حقیقت جو ہے وہ اللہ کا فعل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی اتنے بھی ہیں اس حقیقت محمدیہ جس میں یہ مشترک ہیں وہ عین ثابت ہے اس میں اللہ کی. اور اسی حقیقت محمدیہ کے جس کا انسان کامل پرتو ہے، یہ حقیقت انسان کامل کے اندر پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے. تو انسان کامل کے اندر جب پوری کائنات ہے تو پوری کی پوری کائنات اور انسان کامل فعل خدا ہیں. پوری کی پوری کائنات اور انسان کامل کیا ہے؟ وہ فعل خدا ہے. تو اس وجہ سے افعال الہی میں پہلی بحث عالم کی جاتی ہے، عوالم کی بحث کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فعل انجام دیا ان سے کائنات وجود میں آئے. تو کائنات میں عوالم، عالم کی جمع عوالم یعنی جہان وجود میں آئے. تو پہلی بحث یہ ہے جہان کے جہان کتنے ہیں اور وہ جہان حادث ہے یا قدیم ہے. یہ دوسری بحث. تیسری بحث آتی ہے کہ قضاء و قدر کی، کہ جو کچھ اس جہان میں فیصلے ہو رہے ہیں، انسانی افعال کے جو فیصلے اور تقدیرات الہی ہے اس کے متعلق. اور چوتھی بحث یہ ہے کہ جو اس عالم، ان عوالم اور جہان میں شر ہیں، تو شر کا قضاء الہی سے کیا تعلق اور کیا نسبت ہے. یہ چار بحثوں کو ہم نے آگے 4 چیپٹروں میں تقسیم کیا ہے. چھوٹی چھوٹی بحث لیکن ہم تھوڑا سا مزید اس کو تفصیل میں، تاکہ یہ بحث جو ہے نا وہ سب کے لیے جو ہے واضح ہو جائے. جی کوئی سوال ہے؟ جی نہیں، میرا خیال ہے آگے چلیں. جی ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے ویسے منطقی ترتیب تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے کہ افعال الہی میں سے فعل الہی یہ ہے کہ اللہ نے کن سے پوری کائنات خلق کی ہے. تو پہلے کائنات کی بحث ہونی چاہیے، پھر بحث یہ ہونی چاہیے کہ یہ کائنات اور یہ عالم حادث ہے یا قدیم ہے. تو ہم نے چونکہ کیا کہتے ہیں فلسفی کتابوں میں یہ پہلے ذکر ہے تو اس کو پہلے ذکر کر دیا کہ عالم حادث ہے یا قدیم ہے. اب حادث اور قدیم کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں حادث کا مطلب، حادث کہتے ہیں نئی، یعنی ایک پرانی کے مقابلے میں جو نئی ہوتی ہے اس کو حادث کہا جاتا ہے، ویسے لفظی جو معنی ہے. لیکن اصطلاح فلسفہ میں، فلسفہ کی اصطلاح میں حادث اسے کہتے ہیں کہ جو ایک زمانے میں نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی. کل نہیں تھی آج وجود میں آئی، گھنٹہ پہلے نہیں تھی آج وجود میں آئی، 10 سال پہلے نہیں تھی آج وجود میں آئی. تو جو پہلے چیز نہ ہو بعد میں وجود میں آئے اسے کہا جاتا ہے حادث، اسے کہا جاتا ہے حادث. اور جو ہمیشہ سے ہو، یعنی کوئی ایسا زمانہ نہ ہو کہ جس میں وہ نہ ہو، یعنی ہر زمانے میں ہو. جہاں تک زمانے کا تعلق ہے وہ ہر زمانے میں، تو جو ہر زمانے میں ہو اسے قدیم کہتے ہیں. حادث اور قدیم یہ بحث ہے. متکلمین کیا بحث تھی؟ متکلمین کہتے تھے نہیں، عالم جو ہے وہ حادث ہے، ایک زمانے میں نہیں تھا بعد میں وجود ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں تھا، اللہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا لیکن اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی، کوئی شے نہ تھی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی کی کیا کہتے ہیں ذات وہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. جو چیز بعد میں وجود میں آئی وہ حادث ہے. متکلمین کہتے تھے کائنات حادث ہے
اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ وہ قدیم ہے جو ہمیشہ سے تھی. فقط اللہ کی ذات یہ ہے کہ جو ہر زمانے میں تھی، اور اللہ کے علاوہ سب چیزیں ایک زمانے میں نہیں تھے، بعد میں وجود میں آئے. لہذا کا اللہ کے علاوہ سب کچھ حادث ہے. اللہ کے علاوہ سب کچھ حادث ہے. اچھا، اس کو متکلمین بس حادث و قدیم کا نام دیتے تھے، لیکن فلاسفہ نے آ کے اس میں کہا کہ نہیں، یہ ہے بنتے ہیں حادث و قدیم زمانی. یہ جو آپ نے بحث کی ہے حادث و قدیم کی، تو یہ وہی حادث زمانی ہے اور قدیم زمانی. حادث زمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک زمانے میں شے نہ ہو، بعد میں وجود میں. ایک گھنٹہ صبح مثال کے طور پہ ایک شے نہیں تھی، اب وجود میں آئی ہے، تو یہ حادث ہے. یہ حادث ہے، اس کو کہا جاتا ہے حادث زمانی. قدیم زمانی یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو ہو، جو بھی جب سے یہ زمانہ ہے وہ شے ہے. جب سے یہ زمانہ ہے وہ شے ہے، اس کو کہا جاتا ہے قدیم زمانی. اس کو کہا جاتا ہے قدیم. فلاسفہ نے آ کے تھوڑا سا متکلمین کی کمک کی ہے. متکلمین سے یہ کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور خدا کے علاوہ سب حادث زمانی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن فلاسفہ نے آ کے کیا کہا کہ حادث سے زمانی اور قدیم زمانی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں متکلمین، یہ حادث زمانی اور قدیم زمانی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اصطلاح حادث ذاتی اور قدیم ذاتی کی بھی ہے. حادث ذاتی اور قدیم ذاتی کی، یہ دونوں اصطلاحات جو ہیں، جب تک آپ ان کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو یہ کائنات کا حادث و قدیم ہونا سمجھ میں نہیں آئے. تو فرماتے ہیں کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ قدیم ذاتی وہ ذات جو یعنی جس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ قدیم ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں وہ قدیم ذاتی فقط خداوند کریم کی ذات ہے. قدیم ذاتی خدا کے فقط خدا کی ذات ہے. اب فلاسفہ نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ خدا کے علاوہ بعض موجودات حادث ذاتی ہوں لیکن قدیم زمانی بھی ہوں. ان میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ ایک شے حادث ذاتی بھی ہو اور قدیم زمانی بھی ہو. حادث ذاتی بھی ہو اور قدیم زمانی بھی ہو. کیوں؟ کہتے ہیں کہ حادث زمانی اور قدیم زمانی کا تعلق ہے زمان سے. زمانہ کب وجود میں آیا؟ یہ عالم مادہ کی حرکت سے زمانہ وجود میں آیا ہے، عالم مادہ کی. اور جب کہ اس عالم مادہ سے ماورا ایک عالم برزخ ہے، اور ایک عالم عقل ہے، اور ایک عالم الوہیت ہے. یہ سارے کے سارے عوالم ہیں مجردات، یہ سب زمانے سے ماورا ہیں. تو جو زمانے سے ماورا ہو اس کے بارے میں حادث و قدیم زمانی کہنا ہی فضول بات ہے. لہذا جو زمانے سے ماورا ہو اس کو ہم قدیم ذاتی کہہ سکتے ہیں، اور وہ خدا کو قدیم ذاتی کہیں گے. خدا کے علاوہ ہو سکتا ہے بعض چیزیں ہر قدیم زمانی ہوں لیکن حادث سے ذاتی بھی ہوں. خدا کے علاوہ کچھ موجودات ایسی ہوں جو حادث ذاتی ہوں لیکن قدیم زمانی بھی ہوں. کیوں؟ کیونکہ ان کا وجود جیسے مجردات ہیں، فرشتے اچھا زمانے سے ماورا ہے، تو یہ قدیم زمانی ہے. یعنی کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ وہ نہیں تھے، سب میں تھے، تو وہ قدیم زمانی ہے لیکن حادث ذاتی ہے. تو کہتے ہیں حادث ذاتی اور قدیم زمانے میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. ممکن ہے ایک شے حادث ذاتی ہو اور ساتھ قدیم زمانی بھی ہو.
یہ متکلمین کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ قدیم زمانی فقط خدا کی ذات ہے، نہیں، حادث قدیم ذاتی فقط خدا کی ذات ہے، قدیم زمانی خدا کے علاوہ مخلوقات قدیم زمانی ہو سکتی ہیں، یعنی زمانے سے جو ماورا مخلوقات ہیں وہ ساری قدیم زمانی ہیں لیکن حادث ذاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس بات کی اگر سمجھ آ گئی ہے تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سر دو سوال ہیں، ایک تو یہ کہ قدم زمانی اور قدیم زمانی ایک ہی سمجھے جائے چیز، یہ قدم اس کی جمع ہے قدیم کی؟ قدم نے قدم تو کہتے ہیں نا پاؤں، قدم رکھنا، یہ قدم قدیم کی جمع ہے قدم۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ قدیم حدوث اور قدم، یہ اصطلاح یاد کر، قدم زمانی۔ ٹھیک ہو گئی، تو یہ قدم ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ حادث ذاتی آپ نے کہا کہ یہ قدیم یا قدم زمانی اور حدوث ذاتی یہ ایک ہی چیز ہے، تو اگر اس میں تو قدم زمانی کا آپ نے کہا فرشتے ہوتے ہیں، تو حدث زمانی حدث ذاتی یہ پھر اس کی مثال کیا ہے؟ یہ کیونکہ قدیم کی تو آپ نے جو مثال دی تھی وہ یا ڈیفینیشن دی تھی وہ آپ نے کہا جو ہمیشہ سے تھی، لیکن فرشتے آپ نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے اس لیے زمانے اس کے ساتھ آپ نے اس کو جوڑا۔ دیکھیں نہیں فرشتے، دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ذاتی ہے، قدیم ذاتی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ خدا کے علاوہ عین ممکن ہے کہ بعض موجودات قدیم زمانی بھی ہوں اور حادث ذاتی بھی ہوں۔ خدا کے علاوہ مجردات جتنے ہیں فرشتے وہ حادث ذاتی ہیں کیونکہ اللہ کی مخلوق ہیں، حادث ہیں، لیکن وہ قدیم زمانی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ زمانے سے ماورا، یہ کہا ہے۔ حادث ذاتی ہم بھی حادث ذاتی ہیں، جو زمانے کے اندر ہیں وہ بھی حادث ذاتی ہیں، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ ایک شے حادث ذاتی ہو اور قدیم زمانی بھی ہو، تو وہ مجردات ہیں، قدیم زمانی بھی ہیں اور حادث ذاتی بھی ہیں۔ اور ہم کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم حادث ذاتی بھی ہیں، حادث ذاتی اور قدیم حادث زمانی، ہم قدیم زمانی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم مجردات نہیں ہیں، مادہ عالم مادہ سے ماورا نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ سر بات تو واضح ہوگی، اس میں جو زمانے کا جو ہونا، زمانہ تو ایک ایسی چیز ہے جو بعد میں وجود میں آئی، تو پھر اس کو ہم قدیم کے ساتھ جب ہم جوڑتے ہیں تو بات کچھ کانٹرڈکٹری سی ہو جاتی ہے کہ وہ قدیم بھی ہے اور زمانہ بھی ہے اس کے ساتھ، تو اس کی ڈیفینیشن کے مطابق تو صرف تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں جب زمانہ وجود میں آیا اس تب سے لے کے فرشتے، تو اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے ایک طرف رکھا کیونکہ وہ ایک فرق زمانے سے کوئی تعلق نہیں، زمانے کے پیدا ہونے کے بعد، خالق ہونے کے بعد جو چیزیں ہیں وہ پھر فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، تو انسان بھی تو ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی روح جو ہے وہ تو خلق کر دی گئی تھی، تو ان کو ہم کیوں مجرد مانیں گے؟ ان کو ہم قدیم زمانی کیوں نہیں مانیں گے؟ دیکھیں جو روح کی بحث ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ملا صدرہ کے نزدیک، حرکت جوہریہ کے نزدیک یہ پہلے نہیں خلق ہوئی، یہ انسانی بدن کے تخلیق کے ساتھ ہی خلق ہوتی ہے۔ جب بدن اس مرحلے میں پہنچتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ وہ چوتھے ماہ پہنچتا ہے تو اس وقت روح کیا ہے؟ تخلیق کی جاتی ہے، پہلے خلق نہیں ہے۔ یہ ملا صدرہ کا یہ نظریہ ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا وہ یہ جو دوسری بات آپ کی تھی قدیم زمانی کی، کہ قدیم بھی کہہ رہے ہیں اور زمانی بھی، تو وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا زمان یعنی وہ ہمیشہ سے ہے،
تو وہی چیز ہمیشہ سے ہو سکتی ہے کہ جو زمانے سے پہلے ہو اور زمانے کو اس نے دیکھا ہو، زمانے کے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ سے آئے، ہمیشہ سے ہے۔ کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ وہ نہیں تھی، کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ وہ نہیں تھی، ہر زمانے میں وہ موجود تھی۔ فرشتے قدیم زمانی ہیں لیکن حادث سے ذاتی بھی ہیں، حادث سے ذاتی بھی ہیں۔ حادث سے ذاتی کائنات میں خدا کے علاوہ سب حادث سے ذاتی ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ اس عالم مادہ کی مخلوقات ہوں، لیکن یہ ممکن ہے کہ بعض حادث ذاتی قدیم زمانی بھی ہوں، جس طرح فرشتے ہیں مثال کے طور پہ، کہ جو زمانے سے ماورا مخلوقات ان کو کہا جاتا ہے قدیم زمانی۔ یہ اگلی بحث اگلے نقطے میں علامہ طباطبائی جو فرماتے ہیں تو اس میں یہ بحث مزید کیا ہے واضح ہو جاتی ہے، اس بحث کو مزید کیا ہے انہوں نے پھر واضح کیا ہے۔ کہتے ہیں علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک عالم کے حادث اور قدیم ہونے کی بحث ہی فضول ہے، یہ بحث ہی فضول ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جو اس بارے میں دلیلیں اور جو جھگڑے کیے گئے ہیں متکلمین نے، فلاسفہ نے، وہ بھی فضول ہیں، بے بنیاد جھگڑے ہیں۔ کہتے ہیں کیوں ایسا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حدوث زمانی، تو کہتے ہیں حدوث زمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شے ایک زمانہ میں موجود نہ تھی، بعد میں وجود میں آئی، ایک زمانے میں نہیں تھی بعد میں وجود۔ اور قدیم زمانے سے آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا زمانہ نہ تھا جب وہ شے نہ تھی، یعنی وہ شے ہر زمانے میں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں، حادث زمانی کی تعریف یہ کر رہے ہیں اور قدیم زمانے کی تعریف یہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب سے زمانہ تھا وہ شے بھی موجود تھی۔ قدیم زمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سے زمانہ تھا وہ شے بھی موجود تھی۔ کہتے ہیں کہ بس حدوث زمانی یا قدیم زمانی وہاں کہا جا سکتا ہے کہ جہاں ان مخلوقات اور موجودات کے بارے میں کہ جن کا تعلق زمانے سے ہو، لیکن اگر کوئی موجود اور مخلوق زمانے سے خارج ہو، زمانے سے ماورا ہو، جیسے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں نہ تو حدوث کی بات کی جا سکتی ہے نہ قدیم ہونے کی۔ کہتے ہیں قدیم زمانی حادث تمانی وہاں کہا جا سکتا ہے جہاں زمانے کی بات ہو، اور جو زمانے سے ماورا ہوں ان کے بارے میں زمانے کی بحث کرنا ہی فضول ہے، وہاں یہ بحث نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ مجموعی لحاظ سے تمام کائنات وہ زمان و مکان کو بھی شامل، زمان مکان بھی ایک کائنات کا جز ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا تعلق عالم مادہ سے ہے، زمانہ اور مکان کا۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن جب پوری کائنات کو کلی جہت سے دیکھا جائے تو وہ زمانے میں کائنات نہیں واقع ہوئی، کائنات جب کلی اعتبار سے خلق ہوئی ہے، کن سے وجود میں آئی، تو وہ زمانے سے ماورا تھی، لیکن جب وجود میں آ گئی تو ایک اس کا عالم، اس میں زمان و مکان بھی ہے، ایک عالم کا تعلق زمان و مکان سے بھی ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ کلی حیثیت سے کائنات زمان نہیں رکھتی، لہذا حدوث و قدم کی بحث بھی پیش نہیں آ سکتی۔ کلی اعتبار سے دیکھا جائے تو زمان و مکان نہیں ہے، جو کلی کائنات جب خلق ہوئی ہے، کن سے پوری کائنات وجود میں آئی، تو وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا حادث زمانی اور قدیم زمانی۔ کیوں؟ کیونکہ کلی اعتبار سے کائنات عالم کا
کوئی زمانہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ بس اس طرح یہ کہنا کہ فلاں زمانے میں تھا یا فلاں اس زمانے میں نہیں تھا، یا اسی طرح یہ کہنا بھی کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے کہ کوئی سوال کرے کہ اس عالم کو کہاں خلق کیا گیا، اس کائنات کو کہاں خلق کیا گیا. کہاں کا تعلق ہے یعنی کس مکان میں، یا کب خلق کیا گیا یعنی کون سے زمان میں. کیوں؟ کیونکہ کب اور کہاں یعنی زمان و مکان کیا ہے، مجموعی عالم سے متاخر ہے، بعد میں ہے زمان و مکان، اور اس کی فرع ہے. زمان و مکان پوری کائنات کی فرع ہے. مجموعی لحاظ سے جب کائنات کو اللہ نے خلق کیا تو کون سے کائنات وجود میں آئی؟ تو کائنات مجموعی لحاظ سے زمان و مکان سے ماورا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ زمان و مکان جو ہے یہ اس پوری کائنات سے متاخر ہے، بعد میں آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ زمان و مکان کا تعلق عالم مادہ سے ہے، تو لہذا زمان و مکان کیا ہے، عالم سے متاخر، اور اس کی فرع ہے، ایک فروع ہے اس کی فرع. تو کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جو معروف برہان عالم کے قدیم ہونے پر، کہ جو انہوں نے متکلمین نے یہ برہان قائم کیا ہے، دلیل کہ عالم قدیم ہے، وہ بھی بے بنیاد ہے. کیوں؟ کیونکہ حدوث زمانی کا لازمہ، حدوث زمانی کا ملازمہ معلول کا علت استطامہ سے جدا ہونا ہے. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ اس طرح کہتے ہیں کہ اب متکلمین نے ایک برہان قائم کیا کہ عالم قدیم ہے، اس کے متعلق بڑی دلیلیں قائم کی ہیں. عالم قدیم ہے اور اس کے قدیم کے ہونے کے متعلق انہوں نے دلیلیں دی ہیں. تو کہتے ہیں وہ بھی بے بنیاد ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں ایک شے حادث زمانی، اور حادث زمانی کا تعلق زمان سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی تو وہاں پہ یہ چیز نہیں تھی. اللہ تعالیٰ تو زمان و مکان سے ماورا ہے، اور یہ حادث زمانی کا تعلق زمانے سے عالم مادہ، درحالی کہ عالم مادہ سے اوپر عالم عقل و عالم برزخ، اور یہ عالم ہے. تو حادث زمانی کا مطلب یہ ہے کہ معلول علت تامہ سے جدا ہو گیا. علت تامہ خدا کی ذات ہے، معلول یہ ہے کہ یہ جو حادث زمانی چیز ہے، تو ان میں جدائی آ گئی ہے، درمیان میں فاصلہ ہے، اور یہ جدائی اور فاصلہ کا ہونا عقلی طور پر ناممکن. وجہ یہ ہے کہ علت تامہ جب موجود ہو جائے تو معلول کا محقق ہونا واجب ہو جاتا ہے. پہلے پڑھ چکے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات کی علت تامہ ہے، اور علت تامہ موجود ہو اور عالم کو ہم کہیں حادث زمانی بعد میں وجود میں آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، بعد کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں فاصلہ آ گیا، اور یہ فاصلے کا ہونا ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ علت تامہ سے معلول کا فاصلہ کا مطلب یہ فاصلہ ناممکن ہے. جب معلول علت تامہ بنتی ہے تو معلول اس کے ساتھ محقق اور وجود میں آ جاتا ہے. تو حادث زمانی کا مطلب یہ ہو جائے گا جب ہم کہیں گے کائنات حادث زمانی ہے، جس طرح متکلمین کہتے ہیں، تو حادث زمانی کا مطلب تو اس عالم میں ہے، عالم مادہ میں، جس میں زمان و مکان ہے. درحالی کہ اس سے ماورا اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات کے لیے علت تامہ ہے. تو اب ماننا یہ پڑے گا کہ علت تامہ موجود ہے اور معلول وجود نہیں رکھتا، اور یہ ناممکن ہے کہ علت تامہ موجود ہو اور معلول وجود میں نہ آئے. یہ ناممکن ہے. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس چیپٹر کو.
تو لہذا جب علت تامہ معلول موجود ہو تو معلول کا محقق ہونا واجب ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب علت تامہ ہے کائنات کے لیے تو ماننا یہ پڑے گا کہ جب سے اللہ ہے اس کے ساتھ ایک وجود موجود ہے، اگرچہ وہ موجود اس کی مخلوق ہے، تو ہی مخلوق حادث ذاتی ہوگی اور قدیم زمانی ہوگی۔ وہ چاہے آپ حقیقت محمدیہ کو معتبر کہیں، چاہے ابن سینا کے فلسفے کے مطابق عقل اول ہے، جو بھی کہیں، صادر اول کہیں، عقل اول کہیں، حقیقت محمدیہ کہیں، کہ جب سے خدا تھا وہ چیز تھی۔ فرق یہ ہے کہ وہ فاصلہ نہیں ہے، زمانے کا فاصلہ نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مخلوق، وہ علت تامہ ہے، وہ معلول ہے، لہذا وہ کیا کہتے ہیں مخلوق ہے اور وہ خالق ہے۔ یہ فرق تو ہے، واضح ہے فرق تو ہے۔ تو علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں کہ زمان و مکان کی بحث فضول ہے۔ ہم کہیں کیا عالم حادث ذاتی ہے اور یا حادث زمانی ہے۔ عالم اصل کلی اعتبار سے عالم اور کائنات زمان ہی نہیں رکھتی، زمان کا تعلق پوری کائنات کے ایک عالم سے ہے، عالم مادہ سے۔ تو پوری کائنات مجموعی لحاظ سے پوری کائنات سے متاخر ہے زمان و مکان، بعد میں ہے۔ تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں متکلمین جو بحث کرتے ہیں کہ عالم حادث زمانی ہے، وہ بھی غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدوث زمانی کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ایک عالم حادث زمانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ موجود ہے اور کوئی چیز نہیں ایسا، اور جب علت تامہ موجود ہو اور کوئی چیز نہ ہو، معلوم نہ ہو، تو یہ ناممکن ہے۔ اس کو ہم فلسفہ کے اس چیپٹر میں واضح کر چکے ہیں کہ جب علت تامہ موجود ہو تو معلول کا محقق ہونا واجب ہو جاتا ہے، فوراً واجب ہو۔ تو پس ماننا یہ پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک موجود کو، مخلوق کو، معلول کو تصور کرنا پڑے گا جو ہمیشہ سے ہے۔ وہی معلول حادث ذاتی، تو سب معلول خدا کے علاوہ سب حادث ذاتی ہیں، وہ حادث ذاتی بھی ہے اور قدیم زمانی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ قدیم ذاتی ہے۔ قدیم ذاتی کائنات میں ایک چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ سب حادث ذاتی ہیں، سب حادث ذاتی ہے۔ ہاں، بعد حادث ذاتی جو جب سے اللہ ہے اس کے ساتھ ہے، وہ حدوث حادث ذاتی کے علاوہ قدیم زمانی، چاہے وہ عقل اول کو آپ قرار دیں، صادر اول کو قرار دیں، یا حقیقت محمدیہ کو قرار دیں۔ تو یہ اس چیپٹر میں یہ ساری کی ساری علامہ طباطبائی صاحب کے نزدیک یہ بحث ہی فضول ہے، عالم کے حادث و قدیم ہونے کی بحث فضول ہے۔ اور اس چیپٹر میں جو دلائل بھی دے دیے گئے ہیں وہ دلائل بھی بے بنیاد ہیں۔ وجہ یہ ہے کیوں بے بنیاد ہیں کہ حادث زمانی اور قدیم زمانی کا تعلق زمانے سے ہے، اور زمانہ کائنات کے ایک جو جز ہے عالم مادہ، اس میں وجود میں آتا ہے زمان، وگرنہ اس سے ماورا عالم برزخ ہے، عالم عقل ہے، عالم الوہیت ہے، وہاں زمانے کا تصور ہی نہیں ہے۔ لہذا جب کلی کائنات خلق ہوئی، کن سے وجود میں آئی، تو وہاں زمان و مکان سے ماورا ہے۔ وہ کلی کائنات زمان و مکان نہیں رکھتی، اس کلی کائنات کا ایک حصہ جو عالم مادہ ہے اس میں زمان و مکان ہے، لہذا زمان و مکان پورے عالم سے متاخر ہے، یعنی بعد میں اس کا وجود ہے۔ تو بس یہ بحث ہی حدوث زمانی، قدم زمانی والی بحث ہی فضول ہے۔ جی، آپ کوئی سوال ہے؟ بحث سمجھ میں آ گئی یہ علامہ طباطبائی صاحب کی؟ سر آخر میں تھوڑی سی
شاید میں زیادہ اس پہ غور نہیں کر رہا تھا، تو وہ یہاں تک تو سمجھ آئی کہ قدیم ذاتی اللہ کی ذات ہے، حادث ذاتی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں جو علت تامہ اور معلول کی وجہ سے حادث زمانی میں عقل اول وغیرہ وہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جو آخری پھر آپ نے بات کی کہ زمان و مکان کی وجہ سے پھر یہ نہ ہونا، یہ میں یہاں پہ ذرا کچھ کلیئر نہیں ہوا۔ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جب خلق کیا تو اللہ تعالیٰ کے ارادہ کن سے پوری کائنات وجود میں آ گئی۔ اب پوری کائنات میں عالم الوہیت ہے، عالم عقل ہے، عالم برزخ ہے، پھر عالم مادہ ہے۔ تو جب یہ عالم مادہ وجود میں آیا تو زمان و مکان کا تعلق اس عالم مادہ سے ہے، اور پوری کائنات عالم مادہ نہیں ہے، پوری کائنات پورے عوالم کو ساتھ ملا کے پوری کائنات، تو پوری کائنات کو مجموعی اعتبار سے، کلی اعتبار سے دیکھیں تو زمان و مکان نہیں رکھتی، کن سے وجود میں آئی، وہ زمان و مکان سے ماورا آتی ہے۔ لیکن اسی کلی کائنات کا ایک حصہ عالم مادہ ہے، تو اس عالم مادہ میں زمان و مکان۔ سر یہ بات کلیئر نہیں ہوئی کہ کلی کائنات زمان و مکان سے ماورا کس طرح ہو سکتی ہے، کیونکہ جو جب کن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، کائنات وجود میں آ گئی، تو اللہ کا جو پہلا ارادہ جس میں پوری کائنات انسان کامل اور پوری کائنات وجود میں آئے گی، وہ کچھ زمان و مکان میں تھی۔ زمان و مکان تو جب عالم مادہ وجود میں آیا تو اس میں زمان و مکان تھا۔ پوری کائنات تو زمان و مکان سے ماورا ہے۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ پوری کائنات میں عالم عقل ہے، عالم برزخ ہے، عالم مادہ ہے، ان سب کو ملا کر پوری کائنات بنتی ہے۔ تو یہ ساری کائنات ارادہ کن سے وجود میں آئی، تو وہ زمان و مکان سے ماورا ہے، زمان و مکان میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو پہلا ارادہ تھا کن سے پوری کائنات کو خلق کیا، وہ تو زمان و مکان میں نہیں تھا جو ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمان و مکان اس کے بعد میں وجود میں آیا؟ زمان و مکان عالم مادہ میں وجود میں آیا، عالم مادہ میں، بالکل صحیح ہے۔ زمان و مکان عالم عقل میں نہیں ہے، فرشتوں میں کوئی زمان و مکان یعنی کہ اس عالم کن کے برزخ بعد میں بھی نہیں ہے۔ وقت کا جو کن کے بعد وقت اس کے بعد وجود میں آیا، اس سے پہلے تو نہیں تھا، تو آپ یہ ٹھیک ہے؟ جی 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 واضح ہوئی بات؟ جی 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 ایک چیز ہے فاضل صاحب کہ یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علت تامہ جب ہے اور مطلب مخلوق نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، تو لیکن جب ہم خالق کا تصور ذہن میں لاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ خالق پہلے موجود تھا اور اس کے بعد مخلوق کو اس نے وجود دیا، تو پھر تو یہ بات آ جاتی ہے نا، مطلب یہ پہلے اور بعد کی اصل میں نا یہ حدوث زمانی سے باہر سوچنا بڑا مشکل ہے۔ ہم خود زمان و مکان میں آئے، تو اس وجہ سے ہماری سوچ زمان و مکان میں گھومتی ہے، تو ہم سوچیں گے بھی تو زمان و مکان میں۔ لیکن جو عالم دوسرے زمان و مکان سے ماورا عالم ہے، تو وہاں تو زمان و مکان نہیں ہے۔ فرشتوں کے بعد مثال کے طور پہ فرشتوں کا عالم جو ہے مجردات، وہاں پہ زمان و مکان نہیں ہے جو ہے نا وہ۔ لیکن ہم جو سوچیں گے وہ ہماری سوچ، چونکہ ہم زمان میں ہیں اور مکان میں، تو لہذا جو بھی ہم سوچیں گے زمان و مکان کے اندر ہی رہ کے سوچیں گے۔ اس وجہ سے وہ میرے خیال میں کانٹ کا نظریہ ہے کہ وہ کانٹ ہے، ہاں، کہ وہ زمان و کوئی بھی چیز ہے، اس ہر شے اس کے نزدیک زمانی اور مکانی ہے، زمان و مکان رکھتے ہیں کہ ہم جو بھی سوچتے ہیں زمان و مکان سے ماورا، اس کو ہم نہیں تصور کر پاتے۔ لیکن میٹا فزکس یہ کہتی ہے یا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ زمان و مکان سے ماورا موجودات ہیں۔ صحیح
جی باقی جی چیپٹر آج کریں گے، میرا خیال ہے ابھی ٹائم تو ختم ہو گیا. نہیں ٹائم مجھے ختم ہو گیا، پھر انشاءاللہ کل پھر اگلی انشاءاللہ حصے اگلے ہفتے سے میں مجھے بھی اجازت اگر دیں تو. جی جی آج ہمارا 5واں سیشن تھا، یہ اس کا دوسرے جو ہمارا حصہ اس کا. تو اچھا پہلے 4 ہوئے ہیں سیشن؟ جی اس کے دوسرے حصے کے جو میرے پاس ہیں 4 حصے ہیں. ہاں جی. اچھا آج یا 5واں بلکہ تھا؟ آج یہ یا چوتھا ہے، پتہ نہیں، کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہے نہیں مجھے. چوتھا تو نہیں ہے، پچھلے سال پچھلے اس میں بھی تھا کہ چوتھا یا 5واں ہے، تو کہا تھا چوتھا ہے. تو اچھا جی جی چونکہ یہ 6 چیپٹر 7 ہے نا، نہیں چوتھا نہیں ہے. تو میرے خیال میں پچھلے بھی ہم نے ایک ہی چیپٹر پڑھا تھا. نہیں، میں دیکھ رہا ہوں پہلے حصے میں، پہلے دوسرے حصے دوم کے پہلا جو تھا وہ الہیات کے خصوصی پہلا باب ہم نے کیا. دوسرے حصے میں ہم نے دوسرا اور تیسرا کیا، دوسرا شروع کر دیا تھا، دوسرا اور تیسرا. تیسرے میں ہم نے چوتھا باب کیا تھا اور 5واں کیا تھا، اور چھٹا پچھلے اس میں کیا تھا، ایک میں، ہاں جی، ایک اور ہی میں. 7واں ہمارا آج ہوا ہے، تو یہ چوتھا ہی ہوا پھر. نہیں چوتھا نہیں، ایک 5واں ہم ہوا نا جو پھر. چھٹا باب نا ہم 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ ریپیٹ ہوا تھا وہ. اچھا، ہم نے 15 جولائی کو ہماری کلاس ہوئی تھی کہ نہیں؟ اصل سوال یہ ہے کیونکہ 8 جولائی کو ہوئی ہے، 15 کو جو میرے پاس ہے 15 نہیں 14 کو بنتی ہے. 17 جون کو دیکھیں پہلی ہماری کلاس ہوئی تھی، پھر ہماری دوسری کلاس ہوئی 24 کو، اس کے ایک ہفتے کے بعد، اور اس کے بعد 8 جولائی کو ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہماری 15 کو نہیں ہوئی تھی. 15 کو کون سے وہ تھا، عید تو نہیں تھی؟ نہیں مجھے نہیں پتا، اس میں کچھ ہو نہیں گیا 15 تھا. کو نہیں ہوئی ہماری. اچھا تو آج ہماری چوتھی ہوئی پھر، جو پتہ نہیں. اب اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ 6 ہم نے 2 دفعہ پڑھا ہے، تو ہم نے کون سی تاریخ کو 6 2 دفعہ پڑھا ہے کہ بیچ ہم میں تو نے کوئی؟ نہیں ہم نے 15 کو ہی پڑھا ہے، میرے خیال سے اس کی ریکارڈنگ نہیں آئی ہوئی، اس لیے وہ کنفیوز ہو رہے ہیں ہم. نہیں ہم یہ چھٹا اور 7واں یہ 2 یہ کیے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ایک 5واں اور چوتھا اور 5واں کیا ہے، تو یہ 3 ہو گئے. پھر اس کے علاوہ تیسرا چیپٹر لمبا تھا بہت، اور پہلے 2، ہاں یہ 5 ہو گئے ہیں جو ہے نا. وہ پہلے میں 2 تھے نا، دوسرے میں تھا تیسرا چیپٹر، پھر چوتھا اور 5واں، پھر چھٹا اور پھر 7واں، اس طرح جو آج ہوا ہے. تو یہ 5 ہو گئے. پچھلے اس میں یہی کیا تھا نا کہ 4 بنائے تھے پچھلے اس میں، تو اس میں جو ہے نا ابھی آج والے کے ساتھ 5 ہو گئے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. پھر میرے پاس یہ ایک جو کنفیوژن ہے میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں. جی پچھلی دفعہ پھر ابھی بھی تھی نا، تو پھر ہم نے وہ 8 جولائی تو ہم نے اگر 1 جولائی کو پھر کلاس ہوئی ہوگی، کیونکہ میرے پاس اس کا میرے پاس نوٹس نہیں ہے. وہ پھر 1 جولائی کو اگر کوئی کنفرم کرتے کہ کلاس ہوئی تھی کہ نہیں، وہی پھر ایک اسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. کوئی کنفرم کرتا ہے؟ 1 جولائی تو ہمارا عید والا ویک تھا نا، تو اس پھر میں تو تو آپ کی چھٹی کلاس تھی. ہو نہیں سکتی. دیکھیں اگر 17 جون کو پہلی کلاس تھی، تو 17 جون کو پہلی ہوئی، 24 کو دوسری ہوئی، 1 جولائی کو اگر کلاس نہیں ہوئی تو پھر 8 کو ہوئی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا 8 جولائی کو تیسرا ہو ٹھیک گیا. ہے، اور 15 جولائی کو اگر ہماری کلاس نہیں ہوئی تو پھر 15 کو آج. میرے مطابق ہوئی ہے کلاس، اچھا بس ٹھیک ہے، پھر وہی کنفیوژن ہے. ٹھیک ہو لیکن گیا. اس کی ریکارڈنگ نہیں ہے میرے پاس بھی. اچھا، یہ میرے چوتھا پاس اور بھی یہ نہیں 5 ہے، میرا نہیں خیال کہ ہوئی ہے. بنتا ہے. اس میں ہوئی تھی کلاس 15 جولائی
جی ٹھیک ہے، اس کی پھر 15 کو ریکارڈنگ ہوئی تھی اور پھر ہماری 2 ویک کی چھٹی، ہمیں اسی کلاس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا 2 ویک ہمارے آف ہوں گے، پھر آج ہم لے رہے ہیں کلاس.